بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل الصف الاول. پہلی صف کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے کہ پہلی صف کے اندر اگر نماز ادا کی جائے تو کتنا ثواب اور کتنا درجہ ملتا ہے. اس باب کے اندر وہی روایات لائیں گے کہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے اور پہلی صف کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمایا ہے. جی مردوں کے لیے سب سے بہتر پہلی صف ہے. جتنا وہ امام کے قریب کھڑا ہوگا اتنا اس کو بڑا درجہ حاصل ہوگا. جی اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر پچھلی صف ہے، یعنی وہ جتنا پیچھے ہوگی اتنا ہی اس کو زیادہ درجہ اور مقام حاصل ہوگا. جی اب پہلی صف میں ثواب بڑھتا کیوں ہے؟ پہلی صف خیر کیوں بنتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیر صفوف الرجال فرمایا، مردوں کی صفوں میں سے بہتر صف. وہ بہتر صف کیوں ہے؟ جی اس کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے جو علت بیان فرمائی ہے وہ دو علتیں ہیں. جی ایک ہے مسارعت الی الخیر، خیر کی جانب قدم بڑھانا، جی خیر کی جانب جلدی کرنا. اس بنا پر صف بہتر بنتی ہے یا شر بنتی ہے؟ جو خیر کی جانب زیادہ قدم بڑھا رہا ہے، جو خیر کی جانب زیادہ سبقت کر رہا ہے اس کی صف بہتر بنتی جا رہی ہے، اور جو خیر کی جانب سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کی صف شر بنتی جا رہی ہے. جی تو صف کے زیادہ خیر یا خیر سے محروم ہونے کی جو پہلی علت ہے وہ کیا ہے؟ مسارعت الی الخیر. جی جتنا کوئی مسارعت الی الخیر کرے گا، جتنا خیر کی جانب سبقت کرے گا اتنا ہی اس کی صف بہتر بنتی جائے گی، اور جتنا سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا اس کی صف شر بنتی جائے گی. جی اور دوسری وجہ صف کے خیر یا شر بننے کی ہے اتصال زن. اتصال زن یعنی عورتوں کے ساتھ اتصال. جی کیونکہ عورت کے ساتھ اتصال یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اسی وجہ سے جتنا کوئی بندہ نیکی کی جانب سبقت کرتا ہے تو اتنا ہی اس کو خیر حاصل ہوتی ہے. لیکن عورتوں کو پیچھے رکھا گیا چونکہ عورت کے معاملے میں انتہائی فتنے کا اندیشہ ہے، تو عورتوں کو پیچھے رکھا گیا کہ وہ خود بھی فتنے سے بچی رہیں اور دوسرے لوگ بھی فتنے سے بچے رہیں، عورتیں پیچھے رہیں. جی اب جتنا مرد عورتوں سے دور ہوں گے، جی صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی صف عورتوں کی مردوں کی ہوگی، پھر آخر میں جا کر بچوں خسروں کے بعد آخر میں جا کر عورتوں کی صف ہوتی ہے. اب جتنا صف کے اندر بندہ آگے بڑھ رہا ہے، امام کے قریب ہو رہا ہے، تو جتنا امام کے قریب ہو رہا ہے اتنا فتنہ سے دور ہو رہا ہے، عورت سے اتنا دور ہو رہا ہے. تو جتنا جتنا عورت سے دور ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کو خیر حاصل ہوتی جائے گی، اور جتنا جتنا عورت کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اتنا وہ خیر سے محروم اور شر کے اندر مبتلا ہوتا جائے گا. جی سمجھو کہ نہیں جی؟ جی دوسری علت کیا ہے؟ اتصال زن. جتنا کوئی بندہ عورت سے دور ہے اتنا وہ خیر میں ہے، اور جتنا کوئی عورت کے قریب ہے وہ یوں ہی سمجھیے کہ عورت کے قریب ہونے کی بنا پر خیر سے محروم ہوتا جا رہا ہے.
تو لہذا پہلی صف کو خیر اس وجہ سے فرمایا گیا کہ وہ عورتوں سے انتہائی دور ہیں، جی اور آخری صف جو کہ وہ بالکل عورتوں کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، تو لہذا اس صف کو شر فرمایا گیا، کیونکہ کسی وقت عورت کے سائے کو دیکھ کر یا عورت کی چال ڈال پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظر پڑ جانے کی بنا پر فتنے کے اندر وہ مبتلا ہو سکتا ہے، اور عورتیں ان کی عادات اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہی ہیں، جی بالکل متصل کھڑی ہیں نا، تو عورتیں ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہی ہیں تو کسی وقت اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر سکتی ہیں، شاید کسی کی کوئی عادت ان کو بھا جائے اور کسی نہ کسی موڑ پر اس کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیں، تو لہذا جتنے لوگ عورتوں کے قریب کھڑے ہیں، جتنا عورتوں کے قریب کھڑے ہیں، کیوں سمجھیے کہ وہ آگ کے اندر کھڑے ہیں، بالکل فتنے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں، کسی نہ کسی وقت وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، تو لہذا اس صف کو شر فرمایا گیا، اور جتنے کوئی لوگ عورتوں سے دور کھڑے ہیں تو چونکہ وہ فتنے سے دور ہیں تو لہذا اس صف کو کیا فرمایا گیا؟ خیر۔ جی تو لہذا دو علتیں ہیں صف کے خیر بننے کی اور صف کے شر بننے کی، ایک ہے مسارعۃ الی الخیر، جتنا کوئی نیکی کی جانب سبقت کرے گا تو گویا کہ وہ خیر کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، اس کو خیر حاصل ہو رہی ہے، اور جتنا سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا وہ خیر سے معروم ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری علت اتصال زن، جتنا کوئی عورت سے دور ہوتا جا رہا ہے یوں سمجھیے خیر پاتا جا رہا ہے، اور جتنا کوئی عورت کے قریب ہوتا جا رہا ہے خیر سے معروم ہوتا جا رہا ہے۔ جی امام کے جتنا قریب ہوگا وہ عورت فتنہ سے اتنا دور ہو رہا ہے، تو لہذا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا کوئی امام کے قریب ہوتا جا رہا ہے یوں سمجھیے کہ وہ جنت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور جتنا کوئی امام سے دور ہوتا جا رہا ہے یوں سمجھیے کہ جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ امام کا قرب جنت کے قریب کرتا ہے، خیر کے قریب کرتا ہے، اور امام کا بعد جنت سے دور اور جہنم کے قریب کرتا ہے۔ آگے روایات آ رہی ہیں اس سلسلہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی صف کو خیر فرمایا، اور پہلی صف کے متعلق کیا کیا فضائل بیان فرمایا۔ پہلے متن سے جو روایات متن کے اندر امام ترمذی نے لائی ہیں وہ سماعت کرتے ہیں، پھر دوسری روایت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی فضل الصف الاول، پہلی صف کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها او کما قال، فرمایا مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے، اور مردوں کی بدترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی بدترین صف پہلی صف ہے۔ اور علت ہم نے بیان کر دی کہ مردوں کی آخری صف بدترین ہے اور عورتوں کی پہلی صف بدترین ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس صورت میں مرد و زن کا انتہائی اتصال ہے، اختلاط ہے، تو اس صورت میں کسی نہ کسی وقت وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دونوں فتنے کے کنارے پر کھڑے ہیں، شاید اس کو کوئی ان کی عادت بھا جائے یا ان کو کسی مرد کی عادت بھا جائے اور یہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، یوں سمجھیے کہ فتنے کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ تو لہذا اس اتصال والی صورت کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شر سے تعبیر فرمایا، اور اگلے مرد اور پچھلی عورتیں، اگلے مرد جو کہ عورتوں سے دور ہیں اور پچھلی عورتیں جو کہ مردوں سے دور ہیں، تو لہذا یہ گویا کہ خیر کے قریب ہیں، اور یہ درمیان والے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مردوں کی آخری صف اور عورتوں کی پہلی صف، اتصال کی وجہ سے گویا کہ یہ فتنے کے کندھی پر کھڑے ہیں، کسی وقت یہ فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صف کو شر سے تعبیر فرمایا۔
اس بات کے اندر حضرت جابر سے بھی روایت موجود ہے، یعنی پہلی صف کی فضیلت کے سلسلہ میں حضرت جابر سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی، اور حضرت ابو سعید سے بھی، اور حضرت ابی سے بھی، حضرت عائشہ سے بھی، اور ارباز بن ساریہ سے بھی، حضرت انس سے بھی پہلی صف کی فضیلت کے سلسلہ میں احادیث آئی ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے یہ حسن صحیح ہے۔ اب دوسری روایت لاتے ہیں پہلی صف کی فضیلت کے سلسلہ میں، فرماتے ہیں وقد روی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثا وللثاني مرة۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرمایا اور دوسری صف کے لیے 1 مرتبہ استغفار فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ پہلی صف والوں کی بخشش فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے بھی دعا فرمائے۔ آپ نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ پہلی صف والوں کی بخشش فرما۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسری صف والوں کے لیے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر دعا فرمائی، یا اللہ پہلی صف والوں کی بخشش فرما اور دوسری صف والوں کی بھی بخشش فرما۔ اب دیکھیں پہلی صف والوں کے لیے کتنی مرتبہ دعا ہو گئی؟ 3 مرتبہ، اور دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ بخشش کی دعا ہوئی ہے، تو یہ پہلی صف کی فضیلت ہے۔ اس وقت کیونکہ 2 ہی صفیں ہوگی تو اس وجہ سے 2 صفوں کے لیے دعا کا ذکر آیا ہے، تیسری صف کے لیے نہیں ہے، اور ایک روایت کے اندر تیسری صف کے لیے بھی اس طرح دعا کا ذکر موجود ہے، وہاں پر 3 صفیں ہوں گی۔ تو خیر ان احادیث سے ثابت ہوا کہ پہلی صف کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا کہ پہلی صف والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بخشش کی دعا مانگی ہے۔ ان پر کتنا خوش ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کتنے راضی ہوئے ہیں کہ بار بار ان کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے روایت لا رہے ہیں، وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو ان الناس يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں کہ اذان کے اندر کتنا ثواب ہے اور صف اول کے اندر کتنا ثواب ہے، اگر یہ لوگ جان لیں پھر اگر نہ پائیں اذان اور صف اول کو، اگر نہ پائیں یعنی لوگوں کو جب معلوم ہو جائے گا تو لازمی بات ہے ہر بندہ سبقت کرے گا کہ اس کے اندر بڑی فضیلت بڑی شان ہے، یہ مجھے ہی حاصل ہونی چاہیے۔ تو فرمایا پھر اگر لوگ نہ پائیں مگر قرآ کے ساتھ، تو فرمایا ضرور بے ضرور وہ قرآ ڈالیں گے اور ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یہ فضیلت مجھے ہی ملے۔ فرمایا اگر معلوم ہو جائے کہ اذان کے اندر کتنا ثواب ہے تو فرمایا ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں ہی اذان پڑھوں، دوسرا بندہ کوشش کرے گا کہ میں ہی پڑھوں فضیلت کو پانے کے لیے۔ اور پھر آپ اگر قرآ کی نوبت آ جائے، قرے کی باری آ جائے تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ قرآ ڈالا جائے اور شاید میرا نمبر آ جائے اور میرے حصے میں یہ ثواب آ جائے۔ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یہ قرے کے ذریعے آئے، جس طریقے کے ساتھ بھی آئے یہ ثواب میرے حصے میں آنا چاہیے۔ اور یہی فضیلت ہے صف اول کے سلسلہ میں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جان لیں، آپ کوئی سوال کر سکتا ہے، جان تو لیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کے لیے اتنا ثواب ہے تو اب جان تو لیا ہے، جان لے کا کیا مطلب، جان تو لیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیں گے علم کی قسمیں ہیں وہ 3 ہیں، یقین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے اس طرح علم ہو گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو علم ہو جائے یعنی علم کا اگلا درجہ عین الیقین یعنی دیکھنے کے ساتھ جو علم ہوتا ہے، اور پھر
اس کی اگلی پوڑی حق الیقین کہ دل اس بات کو تسلیم بھی کر لے، علم آخری درجہ کو پہنچ جائے، تو یہ اگلے والے علم مراد ہیں، یعنی وہ درجہ کسی کو حاصل ہو جائے کہ ثواب کو آنکھوں سے دیکھ لے اور کسی بندے کا دل اس ثواب کو یقین کے طور پر مان لے، قبول کر لے، تو پھر ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یہ فضیلت مجھے ملنی چاہیے۔ جی امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا بذالک اسحاق ابن موسیٰ الانصاری، اسی طرح اسحاق بن موسیٰ انصاری نے روایت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں حدثنا معن، اور وہ فرماتے ہیں حدثنا مالک، یعنی معن نے مالک سے روایت کی۔ پھر تحویل ہو رہی ہے حدثنا قتیبہ عن مالک، یعنی معن نے بھی مالک سے روایت کی ہے اور قتیبہ نے بھی مالک سے روایت کی ہے، اور امام مالک جو ہے سمئی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو صالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اسی کی مثل یعنی پہلی صف کی فضیلت کے سلسلہ میں کہ لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ہر بندہ کوشش کرے گا کہ پہلی صف کا ثواب مجھے ہی ملنا چاہیے۔ تو پہلی صف کے سلسلہ میں انتہائی فضائل وارد ہوئے ہیں کہ پہلی صف کے اندر اگر نماز پڑھی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ خیر کے زیادہ قریب ہے، وہ پہلی صف کیا ہے؟ خیر ہے۔ اور اگر پہلی صف سے اگر کوئی بندہ دور ہو جائے، اس کے سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا؟ آخری صف کیا ہے؟ شر ہے۔ اور دوسری روایات پہلی صف کی فضیلت کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں صف اول والے پر، یعنی ان کی بخشش کے لیے فرشتے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بخشش کی خاص بارش برساتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قوم یتأخرون عن الصف الاول حتی یؤخرهم اللہ فی النار، فرمایا ہمیشہ قوم صف اول سے مؤخر ہوتی جائے گی، پیچھے ہوتی جائے گی، نیکی کے سلسلہ میں وہ سستی کرتے جائیں گے، صف اول سے پیچھے ہوتے جائیں گے، حتی یؤخرهم اللہ فی النار، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی دھتکار دے گا، پیچھے کر دے گا اور جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔ فرمایا کہ لوگ صفوں کے سلسلہ میں پیچھے ہوتے جائیں گے، اور جب وہ قدم پیچھے کی جانب ہٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار دے گا، ان کو مؤخر کر دے گا اور جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ امام کا قرب جنت عطا کرتا ہے، خطیب کا قرب جنت عطا کرتا ہے، اور خطیب کا بعد کیونکہ یہ نیکی کے سلسلہ میں بعد ہے تو لہذا خطیب اور امام کا بعد واصل جہنم کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قوم پیچھے ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ہی پیچھے کر دے گا اور جہنم ان کا مقدر بن جائے گی۔ بہت ساری روایات صف اول کی فضیلت کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں کہ جتنا بندہ نیکی کے سلسلہ میں مسارعت اختیار کرتا جائے گا، قدم بڑھاتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتنا ہی اعزاز پائے گا، اور نیکی کے سلسلہ میں جتنی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا، جتنا پیچھے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو دھتکارتا جائے گا، اور حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ یؤخرهم اللہ فی النار، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اتنا دور کر دے گا کہ جہنم اس کا مقدر بن جائے گی۔